السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ البقرہ 127 اور 128 نمبر آیت۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، جب بلند کیا ابراہیم علیہ السلام نے قواعد بنیادوں کو من البیت بیت اللہ کی، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے بھی ساتھ تھے، دعا مانگ رہے تھے ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا ہماری یہ خدمت قبول فرما، انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نیکی کرے بندہ اور ساتھ دعا بھی مانگے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نیکی کی ویلیو تب ہی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کر کے اللہ رب العزت سب کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اصل قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا یہی بیت اللہ تھا۔ بیت المقدس تو ایک عارضی طور پہ یعنی کہ وہ متعین کیا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ پہلی جو بنیادیں تھیں اسی پہ اس کو کھڑا کیا، جس طرح مصنف ابن الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ ہے عبداللہ بن عباس کا یہ قول۔ امام قسطلانی کہتے ہیں کہ 10 دفعہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، سب سے پہلے فرشتوں نے، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے، ان کی عمر 1000 سال تھی، پھر ان کے بیٹے شیش علیہ السلام نے، پھر طوفان نوح میں یہ عمارت گر گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی دفعہ جو اللہ کے حکم پہ باقاعدہ اس کو بلند کیا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، جس کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے۔ 5ویں دفعہ مالکہ نامی قوم نے اور 6ٹھی دفعہ بنو جرم قبیلے نے اس کو تعمیر کیا۔ 7ویں دفعہ قصی بن کلاب جو جد امجد تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے، اور 8ویں دفعہ قریش نے سیلاب کی وجہ سے عمارت گر گئی اور انہوں نے عہد کیا کہ جو رزق حلال ہے اسی سے ہم اس کی تعمیر کریں گے، تو اس لیے پیسے کم ہو گئے تو بیت اللہ کا کچھ ایریا کور نہ ہو سکا، جسے حتیم یا ہجر کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 35 سال تھی، آپ خود اس کی تعمیر میں شریک تھے، پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ حجر اسود کے نصب کرتے وقت جھگڑا ہو گیا سرداروں میں، تو کسی ان کے سیانے نے کہا بھی جو پہلے آئے گا اس سے فیصلہ کروا لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اتفاق آپ نے چادر مبارک بچھائی، حجر اسود درمیان میں رکھا، سرداروں کو کہا بھی اس کو پکڑ کے وہاں لے جاؤ، وہاں آپ نے پھر اٹھا کے رکھ دیا، سب خوش ہوئے اس فیصلے پہ۔ 9ویں دفعہ دور اسلام میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو تعمیر کیا دوبارہ ساری عمارت کو، اور اسی ڈیزائن پہ جو ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی کہ سارا ایریا کور کر دیا۔ تو 10ویں دفعہ حجاج بن یوسف نے گرا کے پھر وہی ڈیزائن جو قریش کا تھا یعنی کہ حتیم کی جگہ چھوڑ دی، یہ پھر اس کی توسیع اور سجاوٹ تو ہوتی رہی، لیکن یہ آخری دفعہ حجاج بن یوسف نے اس کو بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت حبشیوں میں سے ایک پتلی پنڈلیوں والا کعبہ کی اس عمارت کو برباد کر دے گا، خراب کر دے گا، کیونکہ بدترین لوگوں پہ قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی دعا مانگی، نیکی کے بعد دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے، نوافل پڑھ کے صدقہ کر کے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین، اللہ ہم کو دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، لکا ومن ذریتنا ہماری ذریت اولاد کو بھی، امتن مسلمتن لکا تیری فرما بردار ہو، ہماری ذریت میں ایک امت ہو، ایک لوگ ہوں جو تیرے فرما بردار ہوں۔ بہت فکر مند ہوتے اپنی اولاد کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ذریت کا لفظ، اولاد کا لفظ، اور پھر فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں دکھا سمجھا دے مناسک، اپنی عبادت کا طریقہ سمجھا دے۔ مناسک قربانی، حج، عمرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور پوری عبادت کے معنی میں بھی۔ وَتُوبْ عَلَيْنَا، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انبیاء تو معصوم ہوتے لیکن اللہ سے استغفار اور معافی مانگتے ہی رہتے ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 80 سے 100 دفعہ تک اللہ سے استغفار کرتے، تو یہ ان کی بلند شان اور رتبے کی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہتے، مغفرت مانگتے رہتے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔